الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ہر شخص جو صاحب ایمان ہے اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی قربت پالے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب بندہ نیکی کا حصول کرتا ہے اور خود کو معصیت سے اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرنے سے دور رکھتا ہے. اللہ نے ہم سب کو زندگی دی اور پھر یہ کرم کیا کہ ہمیں صاحب ایمان بنایا. اللہ رب العالمین نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم اس کی قربت اور محبت کے حصول میں لگیں اور اس کی نافرمانی نہ کریں. جس قدر انسان معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اسی کے قدر وہ اللہ رب العالمین سے اور اس کی محبت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کوئی نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت پانے سے محروم رہ جائے. ہر شخص یہ چاہے گا کہ اسے اللہ کی محبت مل جائے، اس کی قربت مل جائے، اور اسی طرح وہ اخروی زندگی میں کامیابی کا متلاشی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت سارے راستے بتائے ہیں جن سے بندہ اللہ رب العالمین کا قرب پا سکتا ہے. اکثر و بیشتر خطبوں کے اندر اور تقریروں میں آپ لوگ ذکر کی فضیلت، اللہ رب العالمین کے ذکر کی فضیلت سنتے ہیں. بہت کثرت سے حدیثیں اور قرآن کریم کی آیتیں وارد ہوئی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ذکر کی فضیلت کو بیان کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام مرتبے کو کہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے اس کی وضاحت کی ہے. ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں انسان ایک طرف اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے اپنے نیکیوں کے اندر بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے، وہیں دوسری جانب اللہ رب العالمین کا ذکر بندے کو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری معصیت کے کاموں سے دور رکھتا ہے. معصیت کے کاموں سے انسان کا دور رہنا یہ اللہ رب العالمین سے انسان کو قریب ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو. یعنی صرف ذکر نہیں بلکہ کثرت سے انسان کو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے، بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی اسے یاد کرنی ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ایک تو یہ کہ دل سے، یعنی دل میں انسان کے اللہ رب العالمین کی عظمت کا اور اس کی بزرگی کا، اس کی بڑائی کا تصور ہر وقت زندہ رہے. انسان کے دل میں ہر وقت یہ احساس ہو کہ اللہ رب العالمین کے آگے ہمیں پیش ہونا ہے، وہ ہمارا حساب و کتاب لے گا، وہ بہت سارا صفات کا مالک ہے. اللہ رب العالمین کی بہت سارے ایسی صفات ہیں جس کی جلوہ گری دیکھنے کو ملتی ہے. کبھی تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی گرفت اس دنیا کے اندر کر لیتا ہے تو انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے، کہیں اسے بچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی. اور کہیں اللہ رب العالمین بندے سے اگر خوش ہوتا ہے تو اس کو نوازتا ہے اور اپنی رحمتوں کی بارش اس کے اوپر کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بندے اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کریں. ایک چیز یہ ہم دیکھیں کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز جو قائم ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ میرے ذکر کے لیے ہے. لیکن پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تو جب نماز سے فارغ ہو لو، یعنی جمعہ کی نماز سے جب فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو روئے زمین کے اندر
بکھر جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو۔ نماز میں تو یاد کیا ہے، جمعہ کی نماز تھی، اور عام طور سے جب انسان پنجگانہ نماز کے لیے آتا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، نوافل ہو، رواتب ہو، کوئی بھی نماز ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کو بندہ اس کے ذریعے سے یاد کرتا ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے یہ جو کہا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد جو کرنا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی طرح عام نمازوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو جب نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین کو یاد کرو۔ قیامًا، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، پہلو کے بل لیٹے ہونے کی حالت میں، یعنی ہر حال میں بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہے، اس سے غافل نہ ہو۔ یہی مطلب ہے قرآن کریم کی بات کریمہ کا جو میں نے پہلے پڑھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرو۔ اور جب اللہ رب العالمین کا انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے تو اس ذریعے سے وہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ اور ذکر کے فوائد کو بہت سارے علماء نے، خاص کر علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر بہت تفصیل سے اس کا بیان لکھا ہے کہ کتنے فائدے اس ذکر سے انسان کو ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کو یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں، آپ کی جو ارشادات ملتے ہیں حدیثوں کی کتابوں کے اندر، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہر وقت، ہر مناسبت کی اور مختلف اوقات کی مناسبت سے، ہر مواقع کے لحاظ سے بہت کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا ہے، اور اس کے اندر بہت فائدہ ہے۔ انسان اگر اپناتا ہے ان چیزوں کو، جتنی دعائیں ملتی ہیں، جو اذکار ملتے ہیں، جو کسی مناسبت سے ہیں، نماز کے اندر کے، نماز کے بعد کی، صبح شام کی دعائیں یا مختلف اوقات کی، مختلف مواقع کی دعائیں، ان سب کو انسان اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے انشاءاللہ اس کا اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اور یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان بندوں میں بنے جس کا شمار اللہ رب العالمین نے کثرت سے ذکر کرنے والوں میں کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ انسان جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے یا اپنے کاروباری ضروریات سے، مصروفیات کے اندر وہ منہمک ہو جاتا ہے؟ نکلتا ہے تو اسے راستے سے گزرنا ہے، پھر جہاں اسے جانا ہے وہاں وہ جاتا ہے۔ راستے آج کل کے دیکھیں، اگر ہم سڑکوں سے اور بازاروں سے گزر رہے ہیں تو بہت سارے محرمات پر ہماری نگاہیں پڑ سکتی ہیں۔ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ غلط چیزوں پہ پڑ جائے جس سے انسان گنہگار ہو جائے۔ مومن کو، ہر مسلمان کو یہ حکم ہے، اس کی یہ شناخت اور پہچان ہے کہ وہ نگاہوں کو پس کر کے چلتا ہے۔ اس کی نگاہ یوں ہی نہیں پڑ جاتی کہیں، وہ بچا کے رکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی بچانے کے باوجود بھی انسان کی نگاہیں اگر پڑتی ہیں تو فوراً انسان کو ہٹا لینا ہے۔ نگاہ کا پڑ جانا یہ الگ چیز ہے، اور نگاہ کا ڈالنا یہ الگ چیز ہے۔ دونوں کے اندر بہت فرق ہے۔ انسان نگاہ ڈالے نہیں، نگاہ اگر پڑ گئی بچانے کے باوجود بھی تو فوراً اس کو ہٹا لے۔ اور یہ صورت ہوتی ہے کہ انسان اگر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، مسجد سے نکلا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو۔ تو اس کے فائدے کو اگر ہم غور کریں کہ اگر ہم سڑکوں سے یا بازاروں سے گزر رہے ہیں، وہاں ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری زبان اگر تر ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے تو اس کا مفہوم بھی ہمارے ذہن کے اندر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی توحید کے کلمات ہیں، اس کی کبریائی کے کلمات ہوتے ہیں، تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح کی اللہ رب العالمین کی جلال اور عظمت کے جو کلمات ہیں، ان سب کا ذکر انسان کی زبان پہ اگر رہے گا تو کہیں کسی چیز پر اگر نگاہ انسان کی پڑتی ہے تو فوراً دل کے اندر کھٹک ہوگی کہ ہماری زبان پہ یہ چیز ہے، اس کا یہ مفہوم اور معنی ہے، یہ غلط ہوا ہم سے۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر بندے کو توفیق دی ہے، وہ اگر ذکر کے کلمات کو پڑھ رہا ہے تو فوراً اس کی نگاہ ہٹ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس سے غافل ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کر رہا ہے، اس سے غافل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نگاہ پڑھنے کے بعد اس کی نگاہ دوبارہ اس جانب لوٹے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ رب العالمین کا، جو بندہ اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو اپنے دل کے اندر سجائے ہوئے ہے، اور اس کی وحدانیت پر اس کا پورا ایمان ہے، اور وحدانیت کے مفہوم کو وہ سمجھتا ہے، بازاروں سے اور گلیوں سے گزرتے وقت کچھ ایسی چیزوں پر بھی اس کی نگاہ پڑتی ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ شرک کی بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں،
راستوں سے گزر رہے ہیں، بازاروں سے ہم جا رہے ہیں، وہیں دوسروں کی عبادت گاہیں ہوا کرتی ہیں جہاں ہم دیکھیں گے کہ غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی توحید اور اس کی کبریائی کی باتیں اتنی جاگتی اور اتنی زندہ ہوں کہ فوراً اس کے دل کے اندر کھٹک ہو کہ یہ تو بہت برا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جو وحدہ لا شریک ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کا یہ بندہ یا بندے جن پر اللہ رب العالمین کا بے شمار کرم ہے، جو اللہ رب العالمین کے کرم کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ سب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ احساس انسان کے اندر ہو، اس کا مزاج اندر سے بگڑے اور اس کی زبان پہ اگر اس صورت میں اگر لا الہ الا اللہ کلمہ آتا ہے یا اس طرح کی باتیں آتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اور بہتر چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان نے اگر دیکھا کہ کہیں شرک ہو رہا ہے، کوئی شخص ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی بندہ یا بندے ہیں جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے ماں سوا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، فوراً اس کی زبان پہ یہ کلمہ اگر آتا ہے تو اس کے اندر توحید کا ذکر بھی ہے، اور اللہ رب العالمین سے بندہ ایک طرح سے یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ شخص بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، لیکن اس ظلم سے میں اسے روک نہیں سکتا، میرے ہاتھوں کے اندر یہ طاقت نہیں، میرے زبانوں پہ پابندی ہے، لیکن میں دل سے اسے برا جان رہا ہوں جو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اے اللہ، تو ہمارے اس گناہ کو کہ میں اس کو روک نہیں سکتا، تو اس کو معاف کر دے۔ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اگر بندہ پڑھتا ہے کہیں کسی شرک کے کام کے ہوتے ہوئے دیکھ کر، تو یہ اس کا مفہوم بنتا ہے کہ بندہ ایک طرف توحید کا گن گاتا ہے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین سے اپنی تقصیر کی، اپنی کوتاہی کی معافی بھی مانگتا ہے کہ اللہ میں اسے روک نہ سکا، میرے اندر طاقت نہ تھی کہ میں اس کو زبان سے روکتا یا ہاتھ سے روکتا، لیکن اللہ میں اسے دل سے برا جان رہا ہوں، تو میری بخشش کر دے، میں اسے دیکھا، میں نے یہاں سے گزر گیا، تو میری اس پر پکڑ نہ کر۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب انسان مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے یاد کرے۔ راستے سے ہو کر انسان کہاں جاتا ہے؟ اپنی کوٹھی میں، کاروبار کی جگہوں پر، یا یہ کہ اپنے گھر اور اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اولاد اور مال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہے قرآن کریم میں کہ یہ فتنہ ہے۔ سورہ انفال کے اندر بھی، سورہ تغابن کے اندر بھی نصوص موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے بالکل صاف طریقے سے کہا ہے تمہارے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ دیکھو یہ ایک سچائی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ تمہارے مال جو ہیں اور تمہاری اولاد جو ہیں یہ فتنے کا سامان ہے، یہ تم کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے کاموں سے گمراہ کر سکتے ہیں، یہ تم کو تمہاری ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں، یہ تم کو گمراہی کے راستے پہ لے جا سکتے ہیں، اس لیے آگاہ اور چوکنا رہو۔ اس کے اندر لگنا ہے تمہیں، اس لیے کہ دنیا ہے، دنیا کو برتنا ہے، لیکن اس انداز میں نہیں کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو ہم پامال کر بیٹھے ہیں، ایسا نہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے اس میں مصروف تو کیا، لیکن واضح کر دیا ہے کہ دیکھو یہ آزمائش کا سامان ہے، یہ تمہارے ایمان کی آزمائش ہے، تمہارے اعمال کی آزمائش ہے۔ اگر اس کے اندر تم پھنس گئے، پوری طرح سے پھنس گئے، اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، تو یہ بہت ہی بری بات ہوگی، اس لیے کہ تمہاری دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ ایسی صورت میں انسان جب اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اسے بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بھی بالکل واضح کر دیا ہے، نسوا اللہ فنسیہم، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یعنی جو شخص اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، بالکل دنیا کے اندر منہمک ہے، اپنی فیملی کے اندر لگا ہوا ہے اور دنیاوی ترقی ہی ترقی چاہتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہے، تو ایسے شخص سے اللہ بھی ایسے شخص کو بھلا دیتا ہے۔ بندے نے اللہ کو بلایا، اللہ نے اس بندے کو بھلا دیا، اللہ نے بھلا دیا یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ اب جس دنیا کے اندر وہ مگن تھا اسی کے اندر مزید گھستا چلا جاتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کے آنا نہیں جان پاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے کہ بندہ خود کو بھی بھول جاتا ہے، یعنی وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا، اس کے سامنے کون سے مقاصد ہیں جو بلند مقاصد ہیں جس کا حصول اسے کرنا چاہیے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے وجود کے غرض و غایت کو بھول جاتا ہے، کیا کچھ اسے کرنا ہے، اس کے لیے کیا اصل فائدہ ہے، وہ سب بھول کر دنیا کے اندر مہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ
جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ اسی لیے ایک صحابی رسول نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کو وہ عمل بتا دیجئے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ یعنی جب انسان کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہو، برابر وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا رہے، کلمات جو حدیث کی کتابوں کے اندر، دعاؤں کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، ان کو برابر وہ پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو ایسی صورت میں ایک طرف تو اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں اور دوسری طرف بندہ محفوظ رہتا ہے گناہوں کے کام کے ارتکاب سے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ رب العالمین کی قربت دیتی ہیں، اس کی محبت دیتی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کی جزا کے طور پر بندے کو اخروی زندگی کے اندر کامیابی دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔